بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاثیر آن لائن میں خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ پوری دنیا میں اپنا ایک ایسا مقام رکھتے ہیں جس کو پوری دنیا جھک کر سلام کرتی ہے۔ وہ امام محمد باقر کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے اور شہید کربلا امام حسین کے پڑپوتے تھے، جن کی والدہ ام فروہ محمد بن ابو بکر کی پوتی، جن کے نانا قاسم بن محمد بن ابو بکر مدینہ کے 7 فقہا میں سے تھے۔ ان کا نام امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق کی ولادت 17 ربیع الاول 80 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام جعفر صادق نے آنکھ کھولی تو واقعہ کربلا کو ابھی صرف 22 برس گزرے تھے، اور اس غم میں نوحہ و ماتم کنا گریہ اور بقا کی آوازوں نے ان کے دل و دماغ پر وہ اثر قائم کیا کہ جیسے وہ خود واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ چنانچہ اس کے بعد تاحیات امام جعفر صادق نے جس طرح اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی یاد کو قائم رکھنے کی کوشش کی، وہ ایک مثال ہے۔ آپ بچپن ہی سے علم کا بہت شوق رکھتے تھے اور اپنے دادا کے پاس بیٹھ کر مختلف علوم اور درس کی باتیں سنا کرتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیات کے حوالے سے دیتے تھے۔ آپ کا دیا گیا کوئی بھی جواب کبھی غلط نہ ہوتا اور لوگوں کی روح تک پہنچتا۔ اسی لیے آپ کی اس صفت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے آپ کو صادق کے لقب سے نوازا، جس کے معنی سچا کے ہیں۔ آپ بچپن ہی سے یا تو علم حاصل کرنے میں مصروف ہوتے یا علم کو بانٹنے میں۔ اس دور میں مسجد نبوی میں آپ کے بابا ایک مدرسہ کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد آپ اپنا زیادہ تر وقت مدرسہ میں گزارتے۔ جب سب شاگرد مدرسے سے چلے جاتے تو آپ اکیلے وہاں رہ جاتے اور رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاست سے بنی امیہ کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور امام محمد باقر کی طرف فیوز علم حاصل کرنے کے لیے خلائق رجوع کر رہی تھیں۔ اس وقت اپنے بزرگوار کی مجلس درس میں امام جعفر ہی ایک وہ طالب علم تھے جو قدرت کی طرف سے علم کے سانچے میں ڈھل کر پیدا کیے گئے تھے۔ آپ سفر اور حضر دونوں میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 31 سال ہوئی تو آپ کے والد کو عباسی خلفاء نے شہید کر دیا۔ اپنے بابا اور دادا کی وفات کے بعد پوری ذمہ داری آپ کے سر پر آن پڑی۔ آپ نے مدرسے میں درس دینا شروع کر دیا اور لوگ آپ کی کہی ہوئی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ بس اسی وجہ سے دور دور سے لوگ آپ کے مدرسے میں آپ کا درس سننے کے لیے آتے تھے۔ امام جعفر ہی نے علم طب سے لوگوں کو آشنا کروایا، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ بیماری کا علاج کرنا بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ نے مدرسے میں لوگوں کو طب کا علم سکھانا شروع کر دیا۔ یہ وہی علم ہے جس کو آج بھی ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ امام جعفر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انسانوں کے نزدیک اس بات کو واضح کیا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں۔ امام جعفر نے انسانی جسم کو لے کر جو بھی باتیں بتائی تھیں، 19ویں صدی میں ان تمام باتوں کو ڈاکٹرز نے ریسرچ کے بعد حقیقت قرار دیا، یعنی کہ جو باتیں امام جعفر نے کئی سال پہلے کی تھیں، جس وقت کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، وہ موجودہ دور میں سچ ثابت ہوئیں۔ ایک دن درس میں امام جعفر نے فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کی عمر طویل رکھی ہے، مگر انسان اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے اپنی عمر کو کم کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ امام جعفر نے فرمایا، گوشت زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے، کھانا زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ ناظرین، آج سے اتنا عرصہ پہلے امام جعفر نے انسان کے جسم میں بیماریوں کی وجہ سے لے کر ان کے حل تک کی جو باتیں بھی بتائیں، اس وقت تو شاید کچھ لوگوں نے ان کا مذاق بنایا، مگر آج کی سائنس ان سب باتوں کو سچ مانتی ہے۔ ایسے بہت سے سائنسدان ہیں جنہوں نے امام جعفر کی کہی ہوئی باتوں پر ریسرچ کرنے کے بعد اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کا پیٹ پالتے تھے، اور آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کی کنیز کے ہاتھ سے آپ کا بچہ گر کے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب امام جعفر گھر تشریف لائے تو کنیز کے چہرے پر خوف دیکھ کر بولے، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ وہ کنیز حیران ہو کر کہنے لگی کہ مجھ سے آپ کا بچہ مر گیا اور آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو امام جعفر نے فرمایا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دور میں آپ کے بہت سے شاگرد بن گئے تھے جو آپ کا سکھایا ہوا علم آگے پہنچاتے تھے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کی شہرت اور عزت بڑھنے لگی، جس کو دیکھ کر عباسی خلفاء اور بھی حسد کرنے لگے۔ اس کے بعد امام جعفر اور ان کے شاگردوں پر کھل کر تشدد ہونے لگا۔ ان کے مدرسے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ان کے کچھ شاگردوں کو خرید لیا گیا، اور جو ان عباسیوں کا فرما بردار نہ ہوتا ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ یہ تشدد دیکھ کر آہستہ آہستہ تمام سیدوں نے مدینہ سے کوچ کرنا شروع کر دی۔ کوئی سندھ کی طرف چل پڑا تو کوئی خراسان کی طرف۔ اس وقت کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جو شخص امام جعفر سے ملے گا سزا کا حقدار ہوگا۔ اس طرح کچھ لوگ خوف سے، کچھ لوگ لالچ میں آ کر
آپ کی خدمت میں آنے سے گریز کرنے لگے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس دور سے پہلے نماز کا طریقہ ایک ہی تھا اور مختلف فرقے موجود نہ تھے، مگر اس کے بعد کچھ لوگ وہ تھے جو امام جعفر صدیق کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارتے تھے، وہ زندگی جو کہ انہوں نے اپنے نانا سے سنی تھی، اور کچھ لوگ اس وقت کے بادشاہ کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرتے تھے۔ اس دور سے ہی فرقہ بننے کا آغاز ہوا۔ اس وقت کے بادشاہوں کے لیے آپ ایک مسلسل خطرہ تھے، جبکہ آپ کو سلطنت میں بھی کوئی لگاؤ نہ تھا، مگر پھر بھی آپ کا علم ان کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتا۔ آپ کو مارنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے گئے۔ امام جعفر صادق کو اموی اور عباسی خلیفہ ہشام، الصفا اور المنصور نے متعدد بار گرفتار کیا۔ کئی مرتبہ آپ پر جان لیوا حملے کیے گئے اور کئی مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، لیکن آپ ہر بار اللہ کے حکم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے۔ مگر ایک دن زہر آلود انگور حاکم مدینہ کے ذریعہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن کو کھاتے ہی زہر کا اثر آپ کے جسم میں سرایت کر گیا، جس کے نتیجے میں آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی موت 765 عیسوی 148 ہجری میں 64 یا 65 سال کی عمر میں ہوا۔ بہت سے شیعہ حضرات کا یہ بات کہنا ہے اور وہ اس بات پر شبہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ان انگوروں کو منصور کے کہنے پر زہر آلود کیا گیا۔ امام جعفر کی موت امامت کی جانشینی کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کا باعث بنی۔ انہیں مدینہ منورہ مشہور جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا اور ان کا مقبرہ 1926 تک ایک زیارت گاہ تھا۔ ناظرین، امام جعفر کی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مثل راہ ہے۔ ان کا علم ایک سمندر کی مانند ہے اور ہم نے اس ویڈیو میں ابھی اس سمندر کے ایک قطرے کو بیان کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور یہ ویڈیو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔